میرے نبی آ گئے، پیارے نبی آ گئے، سونے نبی آ گئے، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، سرکار آئے، مرحبا دلدار آئے، مرحبا سالار آئے، مرحبا مختار آئے، مرحبا غمخوار آئے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ FGN چینل کے ناظرین، جس طرح میں درود و سلام کے صیغے پڑھا ہوں آپ بھی دہرائیں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، سب سے پہلے درود پاک کی ایک بڑی پیاری سی فضیلت بیان کرتا ہوں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ کسی کے انتقال کے بعد انہوں نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بک، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اس شخص نے کہا کہ الحمدللہ میرے رب نے مجھے بخش دیا۔ ان بزرگ نے پوچھا کہ کس سبب سے آپ کی بخشش کی گئی؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک محدث جو حدیث کے فن کے ماہر تھے، ان کے یہاں پر میں حدیثیں لکھنے کی خدمت پر مامور تھا۔ ایک دن حدیث پاک لکھ رہا تھا کہ محدث صاحب نے درود پاک پڑھا، تو میں نے بھی ان کے درود پاک کی آواز سن کر بلند آواز سے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا، جس کو سن کر سارے حاضرین اجتماع نے بھی بلند آواز سے درود پاک پڑھا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ اس بلند آواز سے درود پاک پڑھنے کی برکت سے نہ صرف میری، نہ صرف اس محدث کی، بلکہ سارے شرکائے اجتماع کی بخشش و مغفرت کر دی گئی۔ اعمال دیکھیں گے دیکھا محبوب کے کوچے کا ہے غدا، اعمال دیکھیں گے دیکھا محبوب کے کوچے کا ہے غدا، مولا نے مجھے یوں بخش دیا، مولا نے مجھے یوں بخش دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھنے کی برکت سے سارے شرکائے اجتماع کی مغفرت کر دی گئی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کثرت سے درود پاک پڑھا کریں اور اس کی ترغیب بھی دلایا کریں کہ یہ تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد کا مہینہ ہے۔ جی ہاں، میرے شیخ طریقت امیر سنت کیا خوب فرماتے ہیں، کیوں 12ویں پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا، کیوں 12ویں پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا، کیونکہ آیا اسی دن احمد مختار آ گیا، گھر آمنہ کے سید ابرار آ گیا، خوشیاں مناؤ غم زدو غمخوار آ گیا، جس وقت کوئی مرحلہ دشوار آ گیا، کام آمنہ کا دل برو دلدار آ گیا۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ خوشیاں اتنی زیادہ کیوں ہیں؟ اب اس خوشی کا اندازہ آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں جب بیان کیا جائے گا تو آپ کی بھی مرجھائی ہوئی دل کی کلیاں کھل اٹھے گی۔ یہ بزرگوں کا جشن میلاد کا سلسلہ ہے۔ انشاءاللہ آپ 12 ربیع النور شریف تک روزانہ یہ سلسلہ دیکھیے گا، اور اپنے دوست احباب، خاص کر وہ بزرگ حضرات جو 50 سال سے زیادہ کی عمر والے ہیں، ان کو اسپیشلی اس کو آپ کمیونیکیٹ کیجیے گا، اس کو پاس آن کیجیے گا، اس کی دعوت دیجیے گا۔ ویسے تو یہ صرف بزرگوں ہی کے لیے نہیں، بچوں، بڑوں، خواتین اسلام کے لیے بھی یکساں مفید ہے، کیونکہ اس میں قرآن و حدیث کی روشنی میں الحمدللہ میلاد مصطفیٰ منانے کا سلسلہ اور اس کی برکتیں بیان کی گئی ہیں۔ آئیے سب سے پہلے اس سلسلے میں نعت رسول مقبول کو ہم شامل کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے بیان کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔
مبارک 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 حضور آ رہے ہیں حضور آ رہے ہیں حضور آ رہے ہیں حضور آ رہے ہیں نہ کیوں آج جمعے کہ سرکار آئے نہ کیوں آج جمعے کہ سرکار آئے خدا کی خدائی کہ مختار آئے خدا کی خدائی کہ مختار آئے نہ کیوں بارہویں پہ ہمیں پیار آئے نہ کیوں بارہویں پہ ہمیں پیار آئے کہ آئے اسی روز سرکار آئے مبارک 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 حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا صادق کی آمد مرحبا مبارک 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 تجھے آمنا ہو مبارک تیرے گھر شہنشاہ شب شار آئے مبارک تجھے آمنا ہو مبارک تیرے گھر شہنشاہ شب شار آئے مبارک حلیمہ تجھے بھی مبارک مبارک حلیمہ تجھے بھی مبارک تیرے گھر میں نبیوں کے سردار آئے مبارک 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 عدد ہم کو بارہ کا کیوں نہ ہو پیارا عدد ہم کو بارہ کا کیوں نہ ہو پیارا کہ بارہ کو دنیا میں سرکار آئے کہ بارہ کو دنیا میں سرکار آئے درودوں کے گجرے لیے اب بڑھو تم درودوں کے گجرے لیے اب بڑھو تم وہ آئے رسولوں کے سالار آئے مبارک 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 اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا یاسر کی آمد مرحبا طٰہٰ کی آمد مرحبا مبارک 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 صبح اپنی امت کی بخشش کا کرتے صبح اپنی امت کی بخشش کا کرتے صبح اپنی امت کی بخشش کا کرتے وہ ہم عاصیوں کے طرف دار آئے وہ ہم عاصیوں کے طرف دار آئے وہ ہم عاصیوں کے طرف دار آئے نہ کیوں آج جشن ولادت منائے نہ کیوں آج جشن ولادت منائے نہ کیوں آج جشن ولادت منائے نظر رب کی رحمت کے آثار آئے مبارک 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 حضور آ رہے ہیں حضور آ رہے ہیں حضور آ رہے ہیں حضور
مسکرا رہے سبحان اللہ. نثار تیری چہل پہل پر، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. آئیے ایف جی این چینل کے ناظرین، بزرگوں کا جشن میلاد، اس کا آغاز اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کرتے ہیں. حدیث پاک میں ہے النیت الحسنہ تدخل صاحبہ الجنہ، اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کرا دیتی ہے. سبحان اللہ. اے عاشقان رسول، اے عاشقان میلاد، اچھی اچھی نیتیں شامل حال کر لیا کرے کہ اچھی نیت سے ثواب میں کافی اضافہ ہو جاتا ہے. سب سے پہلے یہ نیت، بنیادی نیت جس کسی بھی عمل کے ساتھ کرے تو یہ بنیادی نیت ہونی چاہیے کہ میں یہ عمل اللہ پاک کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں. اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنے کی نیت کرنے کے ساتھ جو کچھ سنوں گا، جو یاد رہا، اس کو احسن طریقے سے دوسروں تک پہنچاؤں گا، ادب و احترام کے ساتھ سنوں گا. اس تعظیم مصطفیٰ کے لیے بڑے ادب و احترام کے ساتھ، تذکر و احتشام کے ساتھ نہ صرف سنوں گا بلکہ اس کی دعوت کو بھی عام کروں گا. اپنے سوشل میڈیا کا استعمال کر کے، لوگوں کو فون کر کے، واٹس ایپ کے ذریعے بھی میں اس کی دعوت عام کرنے کی کوشش کروں گا. کیا پتہ کسی ایک مسلمان کے دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع فروزہ ہو جائے، اس کے آنے والی پوری جنریشن وہ عشق مصطفیٰ کی روشنی سے روشناس ہو جائے اور ان کے گھرانوں میں بھی مرحبا یا مصطفیٰ کے یہ نغمے گنگنانے لگے. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اول تاخر اس سلسلے کو، خاص کر بزرگوں کی جشن ولادت کی اس سیریز کو آپ خود بھی دیکھیں اور اپنے دوست احباب تک پہنچانے کی کوشش کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرت علامہ ابن جوزی علیہ رحمۃ اللہ القوی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علامہ ابن نعمان علیہ رحمۃ اللہ الحنان کی قسمت جاگ اٹھی کہ انہوں نے خواب کے عالم میں، خواب میں رسول اعظم رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا. سرکار علیہ السلام جلدی میں کہیں تشریف لے جا رہے تھے. حضرت ابن نعمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جلدی بڑھ کر کے سرکار علیہ السلام کی دست بوسی کی اور عرض کی حضور کہاں تشریف لے جا رہے؟ فرمایا کہ ہم فلاں سے ملاقات کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ تو نبیوں کے سردار ہیں، رسولوں کے بھی سالار ہیں. ادب تو یہ ہے کہ وہ شخص، وہ آپ کا امتی آپ کی خدمت میں حاضر ہو. میرے آقا علیہ السلام نے جلال کا اظہار فرمایا اے ابن نعمان ذرا سنبھل کر بات کرو، ہم اس کے پاس جا رہے ہیں جو ہمارے میلاد کی خوشیاں منا رہا ہے. یہ سن کر حضرت علامہ ابن نعمان علیہ رحمۃ اللہ الحنان کچھ سنبھلے اور عرض کیا اے روز قیامت شفاعت فرمانے والے آقا، پیارے داتا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میری جان آپ پر فدا ہو. اس میلاد منانے کے سبب آپ اس سے محبت فرماتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں. فرمایا اے ابن نعمان، جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم اس سے بھی خوش ہوتے ہیں. ہو مبارک اہل ایمان عید میلاد النبی، ہو مبارک اہل ایمان عید میلاد النبی، ہو گئی قسمت درخشاں، ہو گئی قسمت درخشاں عید میلاد النبی. چار جانب دھوم ہے سرکار کے میلاد کی، جو چاہے ہے مسلمان، جو چاہے ہے مسلمان عید میلاد النبی. کھل اٹھے مرجائے دل اور جان میں جان آ گئے ہیں جان جانا آ گئے ہیں جان جانا عید میلاد النبی. یا نبی اپنی
ولادت کی خوشی میں اپنا غم دیجئے، طیبہ کے سلطان دیجئے، طیبہ کے سلطان عید میلاد النبی ہو مبارک اہل ایمان، عید میلاد النبی ہو گئی قسمت درخشاں، ہو گئی قسمت درخشاں، عید میلاد النبی۔ اے عاشقان میلاد، اے بزرگ اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، مبارک ہو کہ ربیع النور کرم فرما چکا ہے، ہمارے درمیان ربیع النور شریف کی آمد ہو چکی ہے، اور یہ وہ ولادت باسعادت کا مہینہ ہے کہ جس مہینے میں رحمت والے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی ہے۔ اس مہینے کی تو عاشقوں کو، دیوانوں کو تو 11 مہینے انتظار رہتا ہے کہ کب وہ میلاد والے آقا، رحمت والے داتا، میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ آئے اور ہم جشن ولادت کی دھوم دھام، جی ہاں، شریعت کے دائرے میں رہ کر دھوم دھام منائیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشیاں منائیں۔ کسی نے کہا، سچ ہی کہا، نثار تیری چہل پہل پر، نثار تیری چہل پہل پر، نثار تیری چہل پہل پر، ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر، ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں، سوائے ابلیس کے جہاں میں، سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، منا رہے ہیں، میلاد آیا، میلاد آیا، میلاد آیا، میلاد آیا۔ سبحان اللہ۔ اے عاشقان میلاد، اے بزرگوں، مبارک ہو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا مہینہ آ گیا ہے۔ اب اس مہینے کو ہمیں تلاوت قرآن میں گزارنا ہے، اس مہینے میں ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھنا ہے، اس مہینے میں اپنے گھر کو سجانا ہے، اپنی گاڑیوں کو سجانا ہے، اپنے محلوں کو سجانا ہے، اپنے دل کو بھی سجانا ہے، دل کی گندگی کو پاک کرنا ہے، گناہوں سے توبہ بھی کرنی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری بھی کرنی ہے، نمازوں کی بھی پابندی کرنی ہے، اور جشن ولادت کی خوشی میں اپنے گھر میں محفل میلاد بھی سجانی ہے۔ یہ ہمارا ایک نیا انداز نہیں ہے، جی ہاں، یہ تو صدیوں سے، ہزار سال سے یہ سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے رب تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے 70 افراد کے ساتھ کوہ طور پر آنے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ چنیدہ 70 افراد کو لے کر سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ اب کوہ طور پر جانے کے بعد ان 70 افراد نے گستاخانہ انداز میں، قرآن اس کا اعلان فرما رہا ہے، پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 55 میں اللہ پاک فرماتا ہے، یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرہ، ترجمہ کنز ایمان، اے موسیٰ ہم ہرگز تمہارا یقین نہ لائیں گے جب تک علانیہ خدا کو نہ دیکھ لے۔ یاد رکھیے، اللہ پاک کے دیدار کی تمنا کرنا برا نہیں ہے، یہ تمنا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کی تھی، مگر ان 70 افراد نے دیدار الہی کی تمنا نہیں کی، انہوں نے تو سرکشی کی، دھمکی والے انداز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بے اعتمادی، ان پر کوئی ٹرسٹ نہیں ہے، اس طرح کے انداز سے ان سے کہا، اے موسیٰ ہم آپ کی بات نہ مانیں گے بلکہ اللہ پاک کو خود دیکھ کر ایمان لائیں گے۔ یہ گستاخی تھی۔ چنانچہ ان کی اس گستاخی پر اللہ پاک کا قہر و غضب نازل ہوا، اور یہ سب کے سب اسی وقت موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ ان 70 افراد کے
انتقال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا کہ جب میں بنی اسرائیل میں جاؤں گا، جو قوم میری ہے ان کے سامنے جاؤں گا تو وہ مجھ پر الزام لگائیں گے کہ آپ نے ان 70 افراد کو مروا دیا، میں ان کو کیا جواب دوں گا؟ آپ اسی تشویش میں تھے تو آپ نے موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی. کیا دعا کی؟ وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ، ترجمہ کنز ایمان، اور ہم پر مہر یعنی رحم و کرم کر اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے موسیٰ، ہماری رحمت 3 قسم کی ہے. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، ترجمہ کنز ایمان، اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہے. یعنی اے موسیٰ، ایک ہماری رحمت عامہ ہے جس کا ظہور دنیا میں ہو رہا ہے. یہ رحمت ہر ایک کو ملتی ہے، مثلا رزق یعنی روزی، صحت، زندگی، سورج چاند کی روشنی وغیرہ. یہ وہ رحمتیں ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے ان کو بھی یہ رحمتیں ملتی ہیں، مسلمان کو بھی ملتی ہیں، گناہ گار کو بھی ملتی ہیں، اور یہ رحمت عامہ ہے، یہ سب کو دی جاتی ہے. آگے ارشاد فرمایا گیا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، ترجمہ کنز ایمان. تو ان قریب میں نعمتوں کو ان کے لیے لکھ دوں گا جو ڈرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں. دولت ایمان دنیا میں نیکی کی توفیق، قبر میں کامیابی، آخرت میں نجات، جنت کا داخلہ وغیرہ، یہ رحمت صرف ان کو ملتی ہے جو تقوی والے یعنی پرہیزگار ہیں، نیک ہیں، خصوصاً زکوٰۃ دیتے ہوں، ساتھ ہی ہماری ساری آیات پر ایمان رکھتے ہوں. لہٰذا اے موسیٰ، آپ کی دعا کچھ ترمیم کے ساتھ قبول کی جاتی ہے. آپ نے اپنی امت کے لیے رحمت مانگی. رحمت عامہ تو سب کو پہلے ہی حاصل ہے، رہی رحمت خاصہ تو وہ آپ کی امت میں سے جو تقوی والے ہیں اور زکوٰۃ دینے والے ہیں اور ہماری آیات پر ایمان رکھنے والوں کو ہم عطا کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ پاک نے اپنی ایک اور رحمت کا ذکر فرمایا. ارشاد ہوا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، ہے ترجمہ کنز ایمان، جو غلامی کریں گے اس رسول بے پڑھے غیب کی خبر دینے والے کی. یہ پارہ 9 کی سورہ اعراف کی 157 نمبر کی آیت کا ترجمہ میں نے کنز ایمان شریف سے پیش کیا. یعنی اے موسیٰ، ہماری ایک خاص الخاص رحمت بھی ہے. پتہ چلا 3 قسم کے رحمت ہے، ایک رحمت عامہ ہے، ایک رحمت خاص ہے، اور ایک رحمت خاص الخاص ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ، ہماری ایک خاص الخاص رحمت بھی ہے جسے افضل امت ہونا، روز قیامت جنت میں سب سے پہلے داخل ہونا وغیرہ. یہ خاص الخاص رحمت صرف اور صرف ہمارے محبوب رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے لیے ہے. لہٰذا آپ کی قوم میں جو بنی اسرائیل آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پائیں گے، ان کی پیروی اختیار کریں گے، ہماری خاص الخاص رحمت صرف انہی کو مل سکے گی. سبحان اللہ. اے عاشقان میلاد، اے بزرگوں، اسلامی بھائیوں، دیکھیے تو صحیح، اندازہ تو کیجئے اللہ پاک کو اپنے محبوب نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کیسی محبت ہے. اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے لیے رحمت کی دعا کی التجائیں مانگ رہے ہیں. کہا جا رہا ہے اے موسیٰ، آپ کی امت میں جو تقوی والے اہل ایمان ہیں، ہماری خاص رحمت انہی کو ملے گی. البتہ ہماری خاص الخاص رحمت صرف اور صرف امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام مانگ رہے ہیں ان کی امت کی پرہیزگار لوگوں کے لیے خاص رحمت کی دعا، اور محبوب نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے تھے. آپ کی امت نے بھی صدیوں کے بعد پیدا ہونا تھا. رب کائنات اس سے پہلے ہی اعلان فرماتا ہے اے موسیٰ، ہم اپنے محبوب کے غلاموں کو صرف خاص رحمتوں سے نہیں بلکہ خاص الخاص رحمتوں سے نوازیں گے.
اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان فرماتے ہیں کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی، کسی کو کسی سے ہوئی نہ ہوگی، خدا کو ہے جتنی محبت کسی کی۔ کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی، کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی، خدا کو ہے جتنی، خدا کو ہے جتنی محبت کسی کی، خدا کو ہے جتنی محبت کسی کی۔ اس شعر کی کچھ وضاحت بھی سمجھ لیتے ہیں۔ جس طرح اللہ پاک کی ذات و صفات بے مثل ہیں، اسی طرح اللہ پاک کی اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت بھی بے مثل ہے کہ کائنات میں کسی نے کسی سے ایسی محبت نہ کی ہوگی، کائنات میں کسی نے کسی سے ایسی محبت نہ کی ہوگی جیسی پیاری محبت ہمارے پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے فرمائی۔ ابھی یہ بات یہیں پوری نہیں ہوتی، ابھی بیان جاری ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ، ہمارے آخری نبی کے غلاموں کو خاص الخاص رحمت ملے گی۔ اب وہ آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کون ہیں؟ اس کے بیان میں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اپنے محبوب نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 9 صفات، 9 کوالٹیز بیان فرمائی۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، پارہ 9 سورہ اعراف آیت نمبر 157، ترجمہ کنز الایمان، وہ جو غلامی کریں گے اس رسول بے پڑے غیب کی خبر دینے والے کی، جسے لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس توریت اور انجیل میں، وہ انہیں بھلائی کا حکم دے گا اور برائی سے منع فرمائے گا، اور ستھری چیزیں ان کے لیے حلال فرمائے گا اور گندی چیزوں کو ان پر حرام کرے گا، اور ان پر سے گلے کے پھندوں کو جو ان پر تھے اتارے گا۔ وہ جو اس پر ایمان لائیں اور اس کی تعظیم کریں اور اسے مدد دیں اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ اترا، وہی بامراد ہوئے۔ یعنی وہ آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون ہیں؟ اے موسیٰ، نمبر 1 وہ الرسول یعنی خاص الخاص رسول ہیں، سب رسولوں کو رسالت انہی کے صدقے عطا کی گئی ہے۔ نمبر 2 اے موسیٰ، ہمارے پیارے محبوب نبی یعنی غیب کی خبریں بتانے والے خاص الخاص نبی بھی ہیں، ان کے علاوہ جتنے نبی ہیں سب کو تاج نبوت انہی کے صدقے عطا کیا گیا ہے۔ نمبر 3 اے موسیٰ، وہ امی بھی ہیں، یعنی وہ شاندار ماں کے بیٹے ہوں گے، ام القریٰ یعنی مکہ المکرمہ میں تشریف لائیں گے۔ دنیا میں کسی کی شاگردی، کسی کی مریدی اور کسی سے فیض لینے کا دھبا ان کے دامن پر نہیں ہوگا۔ اس کے باوجود یہ شان ہوگی کہ دنیا کے بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے فاضل، بڑے بڑے فلاسفر ان کی شاگردی کے لیے ترس رہے ہوں گے۔ نمبر 4 اے موسیٰ، ہمارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ نام، ان کے اعلیٰ اوصاف، یہاں تک کہ ان کا حلیہ مبارک تورات میں بھی موجود ہے، انجیل میں بھی ہوگا۔ ان کے نام، اوصاف، احوال بنی اسرائیل کو یاد ہوں گے۔ نمبر 5 وہ لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم کریں گے۔ نمبر 6 بری باتوں سے منع کریں گے۔ نمبر 7 وہ اچھی چیزیں جو بنی اسرائیل پر ان کی سرکشی کی وجہ سے حرام کی گئی ہیں، ہمارے محبوب ان کو حلال کر دیں گے۔ وہ چیزیں جو بنی اسرائیل کے لیے عارضی طور پر حلال کی گئی ہیں جیسے شراب وغیرہ، ہمارے محبوب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہیں ہمیشہ کے لیے حرام کر دیں گے۔ اور نمبر 9 اے موسیٰ، ہمارے محبوب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بنی اسرائیل سے بوجھ اتار دیں گے، یعنی وہ سخت شرعی احکام جو بنی اسرائیل کو دیے گئے تھے، جیسے ناپاک کپڑا اسے کاٹ دیا جائے، کپڑا اگر ناپاک ہوا تو اس کو ہماری شریعت میں پانی سے دھونے سے پاک کر دیا جائے گا، لیکن بنی اسرائیل پر یہ تھا کہ کپڑا ناپاک ہوا تو وہ کپڑا کاٹ دیا جائے۔ عضو سے گناہ ہو
اسے کاٹ کر جسم سے علیحدہ کر دیا جائے. کپڑا ناپاک تھا تو اسے کاٹ دیا جائے, اور جس عضو سے یعنی آنکھ سے گناہ ہوا تو اس آنکھ کو نکال دیا جائے, ہاتھ سے گناہ ہوا تو اس ہاتھ کے عضو کو جو ہے کاٹ دیا جائے. یہ بنی اسرائیل میں سخت حکم تھا. اس امت کے لیے یہ نرمی کر دی گئی ہے, اس کی حاجت نہیں رہی. گویا کہ آقا علیہ السلام نے حکم دیا کہ توبہ کر لی جائے. اللہ پاک اپنے کرم سے اگر توبہ قبول فرما لے تو اس کی بخشش کر دی جائے گی. اس امت کے لیے نرمی فرما دیں گے. الغرض ہمارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حلال مشکلات یعنی مشکلات حل فرمانے والے, دافع بلیات یعنی آفتوں کو دور کرنے والے ہوں گے. اے موسیٰ, بنی اسرائیل, دنیا کا کوئی بھی شخص اگر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے گا, ان کے نام کام یا ان سے نسبت رکھنے والی کسی چیز کی تعظیم کرے گا, ان کے دین کی جان مال یا کسی طرح سے خدمت کرے گا, ان کے ساتھ اترنے والے نور یعنی مثلا قرآن اور حدیث پاک کی پیروی کرے گا, ایسا شخص دنیا میں مرتے وقت, قبر میں, حشر میں ہمیشہ ہمیشہ ہر طرح سے کامیاب و کامران ہوگا. سبحان اللہ, اللہ اللہ. اے عاشقان میلاد, اب یہاں غور فرمائیے, مقام کون سا ہے؟ کوہ طور ہے. دنیا کے افضل ترین پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے جہاں اللہ پاک نے اپنی تجلی نازل فرمائی. اس مقام پر بیان کیا ہو رہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے امتیوں کے لیے, بنی اسرائیل کے لیے رحمت کی دعا مانگ رہے ہیں, لیکن یہاں ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے. ذکر مصطفیٰ اور خاص الخاص رحمت کا بھی ذکر ہو رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذکر ہو رہا ہے کہ میں اپنے محبوب کو جب دنیا میں مبعوث فرماؤں گا تو ان کو 9 خصائص, ان کو 9 خوبیاں, 9 کوالٹیز کے ساتھ ان کو میں عزت کا تاج عطا کروں گا. اے موسیٰ, وہ نبیوں کا بھی سردار ہے, رسولوں کا بھی سالار ہے, اور ان کی یہ خوبیاں ہوں گی. ذکر ہے, اور کوہ طور پر ابھی تو آقا دنیا میں تشریف لائے نہیں ہیں اور ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ ذکر مصطفیٰ ہر جگہ کیوں کرتے ہیں, محفل میلاد کا انعقاد کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں نا, قرآن مجید کا اسلوب ہے, قرآن ہمیں یہ سکھا رہا ہے. اللہ پاک کو یہ پسند ہے کہ اس کے حبیب کا ذکر خیر کیا جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا. مرحبا 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 سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. مرحبا 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 مرحبا. جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی, جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی, ان کا تمہارا ہمارا نبی. ملک کونین میں انبیاء تاجدار, ملک کونین میں انبیاء تاجدار, تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. مرحبا 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 مرحبا. اے عاشقان میلاد, دیکھیے تو صحیح, قرآن ہمیں میلاد مصطفیٰ منانے کا ذہن دے رہا ہے. قرآن کریم کا بہت پیارا اسلوب ہے کہ قرآن کریم میں بات بات پر ذکر مصطفیٰ کیا گیا ہے. آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ ایک قول کے مطابق قرآن کریم کی کل آیات 6236 ہیں, اور ان 6236 آیات میں 7000 مرتبہ باقاعدہ لفظوں میں ذکر مصطفیٰ کیا گیا ہے.
کیوں نہ کریں ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اور ان کا میلاد کیوں نہ منائیں؟ کہ آپ دیکھتے تھے کہ لفظوں کے ساتھ 7,000 مرتبہ قرآن میں میلاد مصطفیٰ جو ہے سرکار علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے. آقا کی ثنا خوانی، آقا کی ثنا خوانی در اصل عبادت ہے، آقا کی ثنا خوانی در اصل عبادت ہے. ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں. تو اے FGN چینل کے ناظرین ذرا اندازہ لگائیے کہ 7,000 مرتبہ لفظوں کے ساتھ اللہ پاک نے ذکر مصطفیٰ فرمایا ہے. ایک مثال پیش کروں قرآن سے، سورہ نبا 30ویں سپارے کی پہلی سورت ہے. اس سورت میں شروع سے آخر تک قیامت کا بیان ہے. قیامت کیسے آئے گی، اس کے دلائل بیان ہوئے. پھر جب قیامت آئے گی تو مجرموں کو سزا کیسے ملے گی، اہل تقویٰ کو یعنی تقویٰ والوں کو انعامات سے کیسے نوازا جائے گا، اس سب کا تفصیل سے بیان ہے. اس صورت مبارکہ کے دوسرے رکوع میں اللہ پاک نے اہل جنت کے نعمتوں کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا، پارہ 30 سورہ نبا آیت نمبر 36، ترجمہ کنز الایمان، صلہ تمہارے رب کی طرف سے نہایت کافی عطا. یہاں ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے، وہ یہ کہ بات چل رہی تھی قیامت کی، ذکر ہے اہل تقویٰ کی، جنت میں جانے والوں کے انعام و اکرام کی، اس پر اللہ پاک نے من ربک کیوں فرمایا؟ جنتیوں کا انعام بتانا تھا، کہہ دیا جاتا یہ سب رحمان کی عطا ہے، یہ رب العالمین کی طرف سے جزا ہے. رب کائنات کی بہت ساری صفات ہیں، ان میں سے کوئی صفاتی نام ذکر کر دیا جاتا، آخر من ربی کا ہی کیوں فرمایا؟ پھر رب ہی کہنا تھا تو رب العالمین بھی کہا جا سکتا تھا. من ربی کا یعنی اے محبوب تمہارے رب کی طرف سے ہی کیوں ارشاد فرمایا؟ حضرت علامہ محمود آلوسی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کا جواب دیا، فرماتے ہیں لتشریفی ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اس مقام پر جب کہ ذکر قیامت تھا، اہل تقویٰ کو جنت میں لے جانے والے اعمال اور ان کے انعام و اکرام کا ذکر بیان ہو رہا تھا، رب کریم نے من ربک فرما کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرف و فضل بیان فرمایا. گویا اس میں غیر مسلموں کو بتایا جا رہا ہے کہ اے مجھے نہ ماننے والو، تمہارے یہ جھوٹے خدا تمہیں کچھ نہ دے سکیں گے، جہنم سے نہ بچا پائیں گے، اور جنت عطا فرمانا اسی سچے خدا کی عنایت ہے جس کے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سجدہ کرتے ہیں. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. سبحان اللہ، غور فرمائیے، بات تھی قیامت کی، ذکر تھا اہل جنت کی نعمتوں کا. اللہ پاک نے من ربک فرما کر اہل جنت پر ہونے والی اپنی عطاؤں کا ذکر بھی کر دیا اور محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت بھی بیان فرما دی. اس طرح کی سینکڑوں مثالیں قرآن کریم میں موجود ہیں. ان سب سے پتہ چلتا ہے کہ بات بات پر ذکر مصطفیٰ کرنا قرآن کریم کا اسلوب ہے. اللہ پاک کو بھی یہ پسند ہے کہ بات بات میں اپنے حبیب کا ذکر خیر کیا جائے. اسی لیے تو قرآن کریم سے نعت گوئی سیکھنے والے ہمارے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، یوں ہی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ. اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا برکت والا، نبی کا جھنڈا اعلیٰ سے اعلیٰ، نبی کا جھنڈا رحمت والا، نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ. پکارو یا رسول اللہ،
یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. کسی عاشق نے کیا خوب کہا ہے، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، جس نے بھی لگایا یہ نعرہ اس کا بیڑا پار ہے. اے عاشقان میلاد، جب مزاج عشق ہی یہی ہے کہ بات بات پر ذکر مصطفیٰ کیا جائے، اب تو پھر ہے ہی ذکر مصطفیٰ کا مہینہ، ہے ہی ذکر محبوب کا مہینہ. یہ تو وہ مبارک مہینہ ہے جس کا چاند نظر آتے ہی وہ سہانی گھڑیاں یاد آنے لگتی ہیں، جب مکۃ المکرمہ پر نور چھایا ہوا تھا، ستارے زمین کی طرف مائل تھے، جہاں میں روشنیاں پھیل رہی تھی، آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے تھے، فرشتے قطار در قطار حاضر ہو رہے تھے، مشرق و مغرب اور کعبے کی چھت پر جھنڈے گاڑ دیے گئے تھے کہ عین صبح صادق کے وقت حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان عالی شان میں ایک نور چمکا. عالم کفر میں ایک کھلبلی مچ گئی، کسرا کے محل پر زلزلہ آیا، 14 کنگرے گر گئے، ایران کا آتش کدہ جو 1000 سال سے روشن تھا وہ بجھ گیا، دریائے ساواں خشک ہو گیا، کعبے کو وجد آیا، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا. آقا تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا. اے عاشقان میلاد، مبارک ہو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا مہینہ آ چکا ہے. اپنے گھروں کو سجاؤ، اپنے دلوں کی روشنیوں کو بھی اجاگر کرو، دلوں کی روشنیوں کو بھی بڑھانے کا سامان کرو. میلاد مصطفیٰ اپنے گھر میں منعقد کرو اور ذکر مصطفیٰ سے اپنے گھر، محلوں اور پورے ماحول کو اس سے آشنا کرو. ہم نے قرآن کی آیات سے اور اللہ پاک کے فرمان سے یہ سنا، سیکھا، سمجھا کہ میلاد منانا، ذکر مصطفیٰ کرنا اللہ کو کتنا محبوب ہے، تو پھر ہم کیوں نہ میلاد منائیں. اے FGN چینل کے ناظرین، یہ 12 دن انشاءاللہ الکریم بزرگوں کا جشن ولادت کا سلسلہ ہوگا. اسے ضرور خود بھی دیکھیں اور اس کی دعوت عام کریں اور اس کی خوشیاں منانے میں آج ہی سے آپ مصروف ہو جائیں. اللہ پاک ہم سب کو شریعت و سنت کے مطابق جشن ولادت کی خوشیاں منانا نصیب فرمائے. اللہ پاک سارے روئے زمین کے مسلمانوں پر رحمت کی نظر فرمائے اور میلاد مصطفیٰ کے صدقے سب کی خالی جھولیوں کو گوہر مراد سے بھر دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. میرے نبی آ گئے، پیارے نبی آ گئے، سونے نبی آ گئے. مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، سرکار آئے، مرحبا دلدار آئے، مرحبا سالار آئے، مرحبا مختار آئے، مرحبا غمخوار آئے.